یہ ہے مچھروں کا ایک ایسا لشکر جس نے آج سے قبل ہزاروں سال پہلے بابل پر حملہ کیا تھا۔ اس دور میں بابل کا بادشاہ نمرود تھا۔ نمرود نے ہزاروں بچے اپنے دور حکومت میں قتل کیوں کروائے تھے اور آخر کار نمرود کا انجام کیا ہوا تھا؟ کشمیر ٹی وی کے ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، ایک رات نمرود نے خواب دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا اور جس کے مقابلے میں باقی تمام چاند ستارے بے نور ہو کر رہ گئے۔ صبح ہوتے ہی نمرود نے یہ خواب درباریوں کو پیش کیا۔ درباریوں میں ایک درباری نے خواب کی یہ تعبیر دی کہ ایک بچہ ایسا ہوگا جو تیری بادشاہت کو ختم کرے گا۔ یہ تعبیر سنتے ہی نمرود غضبناک ہو کر بولا، جو بھی بچہ پیدا ہوگا اسے قتل کر دیا جائے۔ یوں نمرود نے 4 سالوں میں 7,000 سے زائد بچوں کو قتل کروایا۔ جو بھی بچہ پیدا ہوتا اسے دیکھتے ہی دیکھتے قتل کر دیا جاتا تھا۔ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اور ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے قتل کے خوف سے ابراہیم علیہ السلام کو شہر سے دور پہاڑ کی ایک غار میں اس کو چھپا دیا۔ مفسرین کے مطابق ابراہیم علیہ السلام 17 سال کی عمر تک اسی غار میں پرورش پاتے رہے۔ اللہ نے نمرود اور بابل کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مابعوث فرمایا۔ آپ نمرود اور بابل کے لوگوں کو دین کی دعوت دیا کرتے تھے اور ایک اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا کرتے تھے، لیکن یہ ایک بدبخت قوم تھی جو اپنے شرک سے باز نہ آئی۔ نمرود بہت ہی ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے جھوٹا خدا ہونے کا دعویٰ کر رکھا تھا اور جو اسے خدا نہ مانتا وہ اس پر بہت ظلم و ستم کرتا تھا۔ اور نمرود خود تو بت پرست تھا ہی اور اپنی سلطنت میں دوسروں کو بھی بت پرستی کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ نمرود نے پوری دنیا پر 400 سالوں تک حکومت کی اور نمرود کے دور میں شرک اس طرح پھیلا ہوا تھا کہ تمام لوگوں نے نمرود کو خدا تسلیم کر دیا تھا جس کی یہ لوگ پوجا کیا کرتے۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام نمرود کی دربار میں شامل ہوئے اور کہا، میرا اللہ تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود نے جواب دیا، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج نکال کے دکھا۔ اور بابل کے لوگوں سے بھی کہا، نمرود اصلی خدا نہیں ہے۔ یہ سب سن کر نمرود لاجواب ہو گیا اور غصے میں یہ حکم دیا، ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ لہذا بابل کے لوگوں نے لکڑیاں جمع کی اور ان لکڑیوں میں آگ لگا دی۔ اس آگ کی حرارت اس قدر تھی کوئی بھی اس کے قریب بھی نہیں جا پاتا تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو اس جلتی ہوئی آگ میں پھینکا گیا تو اللہ کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ جب بابل کے لوگوں اور نمرود نے دیکھا آگ ابراہیم علیہ السلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تو آپ کو آزاد کرا دیا گیا، مگر اس سب کے باوجود بھی اس قوم نے اللہ اور اس کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہ لایا۔ آخر کار اللہ نے ایک فرشتے کو نمرود کی طرف بھیجا۔ اس نے نمرود کو اسلام قبول کرنے اور اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی، مگر نمرود نے غرور و تکبر سے انکار کر دیا۔ فرشتے نے کہا، اللہ کی طاقت تم سے اور تمہاری فوج سے کئی گنا زیادہ ہے اور اگر چاہے تو تجھے اپنی کمزور مخلوق سے ہلاک کرا سکتا ہے۔ نمرود نے خدا سے جنگ کرنے کا دعویٰ کیا اور فرشتے نے نمرود کو 3 دن کی مہلت دی، جس میں نمرود نے اپنی پوری فوج کو جمع کر لیا اور اپنے غرور و تکبر کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ تیسرے دن کی صبح کو اللہ نے ایک مچھروں کا بڑا لشکر بھیجا جو تعداد میں اتنے زیادہ تھے جنہوں نے آسمان کو پوری طرح ڈھک لیا۔ یہ مچھر پورے بابل شہر میں پھیل گئے اور نمرود کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ مچھر نمرود کی فوج کا خون چوس گئے اور گوشت چاٹ گئے، ان لوگوں کی صرف ہڈیاں باقی رہی۔ ایک مچھر نمرود کی ناک میں داخل ہو گیا اور ناک کے راستے دماغ میں پہنچ گیا اور مغز کھانے لگا۔ درد سے نمرود پاگل ہونے لگا۔ اپنا درد ختم کرنے کے لیے نمرود اپنے سر پر تھپڑ مارتا رہا۔ مسئلہ اب مزید بڑھ چکا تھا۔ جو کوئی بھی نمرود کی دربار میں آتا
वो उसे अपने सर पर थप्पड़ और जूते मारने को कहता। दरअसल थप्पड़ और जूता पड़ने पर मच्छर काटना छोड़ देता था और जब थप्पड़ ना पड़ता मच्छर फिर काटना शुरू कर देता। यूं नमरूद को 40 सालों तक इसी अजाब में रखा गया और खुदाई का दावा करने वाला नमरूद जिल्लत की मौत मर गया। उम्मीद है कश्मीर टीवी की इस वीडियो को भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप सभी लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।